He is risen indeed. ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس وکٹوریس دن کے لیے، اس خاص دن کے لیے، اس بڑے دن کے لیے جو ساری دنیا میں آج اس خوشی کو منایا جا رہا ہے، اور ہم ان سب مقدسین کے ساتھ مل کر جو آج یسوع المسیح کے جی اٹھنے کی عید منا رہے ہیں، تو میں آپ سب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اگر میرے ساتھ کولوسین چیپٹر 2 نکالے ورس 10 سے 15، ورس 10 میں لکھا ہے، اور تم اسی میں معمور ہو گئے ہو جو ساری حکومت اور اختیار کا سر ہے، اور اسی میں تمہارا ایسا ختنہ ہوا جو ہاتھ سے نہیں ہوتا، یعنی مسیح کا ختنہ جس سے جسمانی بدن اتارا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ بپتسمہ میں دفن ہوئے، اور اس میں خدا کی قوت پر ایمان لا کر جس نے اسے مردوں میں سے جلایا اس کے ساتھ جی بھی اٹھے۔ ورس 13، اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا اور ہمارے سب قصور معاف کیے۔ ورس 14، اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ ورس 15، اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ اٹس ونڈرفل وکٹوریس چیپٹر۔ آج صبح جب میں، بلکہ کل رات سے ہی خداوند میرے دل میں ڈالا کہ شکر گزاری کے طور پر آج ہم اس عبادت کو منائیں۔ شکر گزاری کے لیے، اس لیے کہ اپنی نجات کی خوشخبری کے لیے، بیکاز آف دیٹ ورک جیزس accomplished on the cross we got the salvation۔ اس کے بغیر ہماری خلاصی نہیں تھی۔ اور اگر پچھلے چیپٹر پہ تھوڑا چلے جائیں تو آپ کو اور زیادہ اس شکر گزاری کا سبب مل جائے گا۔ اگر میرے ساتھ کولوسین چیپٹر 1 نکالے تو ورس 12 میں لکھا ہے، اور باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہم کو اس لائق کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائیں۔ ونڈرفل۔ شکر گزاری، باپ کا شکر ادا کرتے رہو، آسمانی باپ کا شکر ادا کرتے رہو۔ یہ شکر گزاری کی عبادت ہے ہماری۔ کیوں؟ کہ جس نے ہم کو اس لائق کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائیں۔ مقدسوں کی جو میراث تھی، ان کی جو پراپرٹی تھی، جو ان کو مقدسین کو، سینٹس کو جو ملنا تھا، ہم کو اس میں سے حصے دار بنا دیا۔ جس نے ہمیں اس لائق کیا، یعنی کہ کوالیفائڈ کیا۔ اٹس مین وی ور ناٹ کوالیفائڈ بیفور۔ اس سے پہلے ہم انکوالیفائڈ تھے، ہم اس چیز کے حقدار نہیں تھے، انکوالیفائڈ تھے۔ اس کے لیے اگر ہم دیکھیں افیشین چیپٹر 2 میں لکھا ہے، پہلی 3 آیات، اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم، یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ اس روح کی، کون سی روح کی؟ شیطان کی، نافرمانی کی روح، وہ نافرمان ہے۔ ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے۔ آج بھی جو یسوع کو نہیں جانتے وہ جسم اور اپنی عقل کے ارادے دنیا میں پورے کرتے ہیں، وہ اسی چکروں میں ہیں دنیا میں۔ فرسٹ جان میں ہم پڑھتے ہیں نا، 3 چیزیں ہیں جو انسان کے اندر ہے۔ کون سی؟ لسٹ آف آئیز، لسٹ آف فلیش اینڈ دا پرائڈ آف لائف۔ جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی۔ دیٹ از 3 things all from the beginning to the end that all humankind is after. What we see, what I see, I want this. What my innermost, my body desire, I want this, and I want to be known as somebody. Pride.
سو لوگ مجھے جانے کسی کہ میں بھی کوئی شخصیت ہوں. دیٹ از آل تھری تھنگس. اور شیطان اس میں کافی کامیاب ہے کہ لوگوں کو اس چکر میں پھنسا ہوا ہے. تو وہ کہتا ہے جو تم بھی اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے ان کو بھی زندہ کیا. کس طرح زندہ کیا ابھی میں آگے جا کے بتاؤں گا. لکھا ہے پہلے جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے اور دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے. ہم کس لائق تھے؟ غضب کے فرزند، سزا کے حقدار تھے. غضب کے، رحم کے نہیں، فضل کے نہیں، مرسی کے نہیں، بلکہ ہم غضب کے فرزند تھے. اور اسی میں آگے جا کے چیپٹر 2 ورس 11 پڑھیں، افیشین چیپٹر 2 ورس 11 and 12. پس یاد کرو تم جو جسم کی روح سے غیر قوم والے ہو اور وہ لوگ جو جسم میں ہاتھ سے کیے ہوئے ختنہ کے سبب سے مختون کہلاتے ہیں تم کو نامختون کہتے ہیں. اگلے زمانہ میں کیا تھے؟ مسیح سے جدا، سنتے جائیں، اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج، وعدہ کے عہدوں سے ناواقف، نا امید اور دنیا میں خدا سے جدا. یہ تھی ہماری حیثیت، یہ تھی ہماری پہچان، یہ تھی ہماری آئیڈینٹی. کہتے ہیں یہ تھے تم اس لائق نہیں تھے بلکہ غضب کے فرزند تھے. بلکہ افسیوں چیپٹر 4:17 میں یہ کہتا ہے اس لیے میں یہ کہتا ہوں اور خداوند میں جتائی دیتا ہوں کہ جس طرح غیر قومیں اپنے بےہودہ خیالات کے موافق چلتی ہیں تم آئندہ کو اس طرح نہ چلنا، کیونکہ ان کی عقل تاریک ہو گئی ہے اور وہ اس نادانی کے سبب سے جو ان میں ہے اور اپنے دلوں کی سختی کے باعث خدا کی زندگی سے خارج ہیں. انہوں نے سن ہو کر شہوت پرستی کو اختیار کیا تاکہ ہر طرح کے گندے کام حرص سے کریں. اور اس کو رومن چیپٹر 1 میں اور گرافکل آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں کہ خدا نے دیکھا جب دنیا میں بدی اس قدر بڑھ چکی ہے. یہ رومن کی، میں جینیسس 6 کی بات نہیں کر رہا، رومنز میں جا کے خدا کہتا ہے کہ خدا کو جانتے ہوئے بھی انہوں نے خدا کو اس کے شایان شان اس کی تمجید نہ کی. تو اس نے کیا کیا؟ اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا کہ آپس میں بے حرمتی کریں. اور انہوں نے کیا کیا؟ مردوں نے مردوں کے ساتھ، عورتوں نے عورتوں کے ساتھ شروع کر دیا. خدا نے ان کی طرف سے اپنا منہ ہی پھیر لیا. یہ تمام دنیا کی حالت تھی. اور آج اگر آپ دیکھیں تو یہ چیزیں جو کسی وقت ہم خفیہ طور پر سیکرٹ چیزیں تھی، آج وہ اوپنلی ہم دنیا میں دیکھ سکتے ہیں. پہلے جیسے میں پڑھ رہا تھا، اور باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہم کو اس لائق کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائے. نور میں، نور کون ہے؟ یسوع نے کہا آئی ایم دا لائٹ آف دا ورلڈ. میں نور میں، یعنی کہ یسوع میں جو سینٹ ہیں ان میں ہم بھی ہمارا حصہ. اٹس ٹو ڈیپ کہ اگر اس پہ ہی میں فوکس کروں تو یقین مانیں کہ ہم اس کو بیان کریں کہ یہ کتنی بڑی ہمارے لیے بات ہے کہ مقدسین میں ہمارا میراث کا حصہ. اور بلکہ آگے لکھا ہے اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا. تاریکی، ہم تاریکی میں تھے، ڈارکنس میں تھے، اندھیرے میں تھے، اور اس نے وہاں سے ہمیں نکال کر اپنے بیٹے کی روشنی میں، اس کی کنگڈم جو ہے روشنی کی کنگڈم ہے، جلال کی کنگڈم ہے، وہ جلال کا بادشاہ ہے. تو اس کی بادشاہی میں ہمیں تاریکی سے اٹھا کر نور میں مقدسوں کا حصہ ملنا شروع ہو گیا. بلکہ تاریکی سے اٹھایا نہیں، چھڑایا ہے. تاریکی کے قبضہ سے، کہ ایسے نہیں تھے کہ ہم بس تاریکی میں پڑے تھے، نہیں، ہم اس کے قبضے میں تھے. اور وہ کیا ہے؟ شیطان کے قبضے میں سے چھڑانا کسی کا کام نہیں تھا. انسان کو آزادی نہیں دلا سکتا. ایوب کہتا ہے جب اس پہ یہ مصیبتیں پڑتی ہیں تو کہتا ہے کہ کون ہے ایسا شخص اس دنیا میں جو میرا مقدمہ اس کے آگے پیش کرے، کیونکہ میں اس کے سامنے جا نہیں سکتا. آئی ایم اے سنفل مین اور ہی از اے ہولی گاڈ. اتنا پاک خدا ہے کہ میں اس کے سامنے جا نہیں سکتا کہ میں بھسم ہو جاؤں گا، میں سنفل. ایوب، جس کے بارے میں، ایوب نبی کے بارے میں کلام مقدس 3 بار کہتا ہے کامل اور راست باز آدمی، کامل اور راست باز آدمی، کامل اور راست باز آدمی.
کلام جس کی گواہی دیتا ہے کہ وہ ایسا شخص دنیا میں تھا جس کے گناہ کے بارے میں بائبل چپ ہے، تو وہ کہتا ہے میں سنفل. آپ ہمیشہ یاد رکھیں جو راست باز شخص ہے، جو نیک شخص ہے، وہ کبھی اپنی راست بازی کا ڈنڈورا نہیں پیٹیں گے. آپ کسی بھی نبی کا بارے میں پڑھ لیں، کسی بھی نبی کے بارے میں، جینیسس ٹو ریولیشن، دے نیور، وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے میں راست باز ہوں، مجھ پر یہ ریولیشن اترا. وہ کہتے تھے کہ میں تو پھنس گیا، میرے جگہ خدا کسی اور نبی بنا لینا چنگا سے. کیونکہ نبیوں کے لیے خدا کیوں ان کو مصیبتیں ہی سہنی پڑتی تھی، ریجیکشن ہی سہنی، کیونکہ وہ جھوٹ برداشت نہیں کر سکتے تھے، بدی برداشت نہیں کر سکتے. اور وین ایور دے اسپیک، اپنے لوگوں نے ہی ان کو پرسیکیوٹ کیا، اپنے لوگوں نے ہی ان کو قتل کیا، کیونکہ وہ سچائی برداشت نہیں کرتے تھے ان کی. اول پروفٹ آپ شروع سے دیکھ لیں جس کو چنا گیا کون تھا؟ وہ موسیٰ. تو اس نے کتنے بہانے تراشے، اتنے بہانے. کہتا ہے خدا کسی اور نو، کہتا ہے میری تو زبان بھی نہیں صحیح، میں تو بول بھی نہیں سکتا، لڑکڑاہٹ ہے. پھر کہتا ہے مجھے نہیں مانیں گے، میں جاؤں گا. تو اتنے بہانے اس نے تراشے. جبکہ اعمال کی کتاب میں ہم جا کر پڑھتے ہیں کہ موسیٰ مصر کے تمام علوم میں ماہر تھا، ایکسپرٹ تھا. تو وہ بندہ جو ایکسپرٹ تھا، جس کی پرورش بھی ایون محلوں میں ہوئی، جو شروع سے ہی شہزادہ تھا، پھر ایک کمانڈر تھا، ایک جنگجو آدمی تھا جڑے ایک موقع دے نال ہی بندہ ٹھیر ہو گیا سی، ایک ہی بار اس نے مارا، بس وہ تھے مصری. تو وہ خدا کے سامنے جاتے تھے، کہہ رہا ہے خداوند کسی اور کو چن لے، میں ہی لباں تینوں. اور اس طرح ہی اکثر پروفٹ کی زندگی دیکھیں، وہ کہتے ہیں خداوندا. لیکن آج لوگ کسی دعا کر دیں، ذرا سی کسی کو ہیلنگ ہو جائے، تو اگلے دنوں کے کہتے ہیں وہ ٹائٹل لگا دیتے ہیں پروفٹ، پروفٹ سو 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 اینڈ سو. کسی بھی آج تک کسی پروفٹ نے اپنے ساتھ پروفٹ نہیں بلکہ سلیو، آئی ایم دا سلیو آف آل مائٹی، میں اس کا غلام ہوں، میں اس کا بندہ ہوں. آج ہم تھوڑا سا ڈگری حاصل کر رہے تھے، ریورنڈ، ڈاکٹر، یہ تو وہ ہم اپنے سامنے لگا. لیکن خدا کا کوئی بندہ، جینیسس ٹو ریولیشن، دے نیور. پال کو دیکھ لے، پال نیور سے کہ میں وہ بندہ ہوں جس نے یروشلم سے لے کر الرقم تک خدا کے کلام کی منادی کر کے ہر ایک، بلکہ وہ لوگ کہتے ہیں اس نے تو یہ سارے جہان میں یہ تعلیم پھیلا دی ہے. تو کہتا آئی ایم باؤنڈ سرونٹ، غلام، زنجیر سے بندھا ہوا قیدی ہوں. آئی ایم دا سرونٹ آف کرائسٹ. تو کہتے ہیں ہم کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر اپنے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا. اور ورس 14 میں لکھا ہے، کولوسین 1:14، جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے. دیٹ واز دا تھنگ. اس کے لیے شکر گزاری کہ ہم کون تھے اور ہمیں اس میں کیا ملا، مخلصی، ریڈیمشن، وہاں سے چھٹکارا مل گیا، یعنی گناہوں کی معافی، گناہوں کی معافی. تو اس میں جو شکر گزاری کس چیز کی، ورس 10 میں لکھا ہے، 2:10 میں، اور تم اسی میں معمور ہو گئے ہو جو ساری حکومت اور اختیار کا سر ہے. یہ ورس جو ہے اگر آپ اس پہ غور کریں کہ یہ آپ کے بارے میں اور میرے بارے میں ہے جو اس نجات کو قبول کر لیتے ہیں. لکھا ہے اینڈ یو آر کمپلیٹ ان ہم، ان کرائسٹ. کمپلیٹ. ہمیشہ یاد رکھے، کئی دفعہ لوگ مسیح کو قبول بھی کر لیتے ہیں، اپنا نجات دہندہ بھی مان لیتے ہیں اور نجات پا جاتے ہیں، تو پھر بھی بولتے ہیں اس بات کی مجھے ڈیلیورنس چاہیے. خدا کا کلام کہتا ہے جس مومنٹ آپ اس کو اپنا نجات دہندہ مان لیتے ہو، اپنا سیویئر، اپنا لارڈ مان لیتے ہیں، یو آر کمپلیٹ. آپ کی سلویشن میں کوئی اور چیز کر کے اضافہ نہیں ہو سکتا. یور سلویشن از ان کمپلیٹ ان کرائسٹ. جسٹ میچور ہونے کے لیے آپ کو اس کے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے. یور سلویشن، دا مومنٹ یو سیڈ یس یو آر مائی سیویئر، یو ٹک my sin upon you and shed your blood on the cross for me, you're complete. Your salvation is complete in Christ. وہ کہتے ہیں کیونکہ
تم اسی میں معمور ہوگے جو ساری حکومت اور اختیار کا سر ہے. از دا ہیڈ آف پرنسپلٹی اینڈ پاور. آگے وہ ورس 11 میں کہتا ہے 11 to 15 کہ کن 3 چیزوں میں اسپیشلی وہ آپ کو کہتا ہے کہ تم کمپلیٹ ہو. وہ کہتا ہے اور اسی میں تمہارا ایسا ختنہ ہوا جو ہاتھ سے نہیں ہوتا، یعنی مسیح کا ختنہ جس سے جسمانی بدن اتارا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ بپتسمہ میں دفن ہوئے اور اس میں خدا کی قوت پر ایمان لا کر جس نے اسے مردوں میں سے جلایا اس کے ساتھ جی بھی اٹھے. یو آر آلریڈی ریزریکٹڈ. خدا جب ہم کو دیکھتا ہے فیوچر میں دیکھتا ہے کہ اٹس آلریڈی ہیپنڈ. خدا کی نظر میں ٹائم میٹر اسپیس کوئی اہمیت نہیں رکھتے. وہ پاسٹ میں بھی موجود ہے، وہ پریزنٹ بھی ہے اور فیوچر میں بھی موجود ہے. یہ ٹائم اسپیس اینڈ میٹر صرف انسانوں کے لیے ہے. پہلی بات اس نے کی ہے کہ یو آر کمپلیٹ ان سلویشن. جب لکھا ہے کہ تم اس میں معمور ہو گئے، یعنی تمہاری سلویشن کمپلیٹ ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ اسی میں تمہارا ایسا ختنہ ہوا جو ہاتھ سے نہیں ہوتا. پہلے وہ کہتے تھے کہ تمہاری نجات کمپلیٹ ہونے کے لیے موسوی شریعت کو بھی ماننا ضروری ہے. یو نیڈ ٹو گو فار سرکمسیژن ایز ویل. تو اس نے کہا کہ جب ممور ہو گئے، کمپلیٹ ہو گئے، تو اسپرچولی تمہارا جو سکن آف فلیش ہے وہ اتاری جاتی ہے. جو فزیکل سرکمسیژن ہے وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن اسپرچول اصل میں کٹنگ آف دا فلیش، سنفل نیچر کو کٹ آف کرنا، تو دیٹ از اونلی کرائسٹ کین ڈو دس. کیونکہ وہ اس بات پر یہودی بہت فخر کرتے تھے. ابھی میں نے پڑھا تھا نا کہ وہ ہاتھ سے کیے ختنے پر بہت فخر کرتے کہ جی ہم اسپیشل نیشن ہیں، کیونکہ ابراہیم سے یہ سارا کچھ شروع ہوا. لیکن مسیحیوں کے لیے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. میڈیکلی طور پر دیٹ از گڈ، فزیکلی ٹھیک ہے، لیکن اس سے آپ کو اسپرچولی کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ ختنہ کرانے سے یا سرکمسیژن سے اسپرچولی نو. خداوند کا کلام یہاں پہ کہتا ہے کہ تم جب اسی کے ساتھ دفن ہوئے اور اس میں خدا کی قوت پر ایمان لاتے ہو، جب جسے اس نے مردوں میں سے جلایا اس کے ساتھ جی بھی اٹھے. اسپرچولی طور پر تمہارا ختنہ ہوتا ہے کٹنگ آف دا سن آف فلیش. ایک تو یہ ہو گیا. آگے forgiveness، complete forgiveness، complete salvation، complete forgiveness. verse 13 اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا اور ہمارے سب قصور معاف کیے. کتنے؟ سب قصور معاف کیے. all sin forgiven. all sin forgiven. even the coming age میں بھی آپ سے جو ہو، آپ کہو ہوں گے، ہم کریں گے. ایکچولی خدا کا کلام کہتا ہے جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا. جو سچے دل سے مسیح کو قبول کرتا ہے، لکھا ہے کہ جب کوئی بھی خدا یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خدا کا پاک روح اس کی زندگی میں آتا ہے، تو اس کا انر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. اس دنیا میں ہمارا انر چینج ہوتا ہے، جب ہم آگے جائیں گے ہمارا آؤٹر بھی چینج ہو جائے گا. گلوریس باڈیز. ابھی تک ہم سے پھر بھی اس کے باوجود کیوں خطائیں ہو جاتی ہیں، قصور ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتی ہے؟ بیکاز وی آر اسٹل لیونگ ان دس سنفل فلیش. اس بدن کی بہت سی ڈیزائرز ہیں اور ہمارے ارد گرد ابلیسی قوتیں بھری پڑی ہیں. لیکن خدا کا کلام اصل میں کہتا ہے کہ جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ ہیپچولی گناہ نہیں کرتا رہتا. ہیپچولی. ہاں آگے لکھا ہے، پہلا جون جا کے پڑھیں، اگر اس سے گناہ ہو بھی جائے، سرزد ہو جاتا ہے، تو اس کا انر جو ہے وہ اس کو گلٹی قرار دیتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ رن ٹو کرائسٹ، آسک ہم فارگیونیس. تو وہ سچا اور عادل ہے، وہ تمہیں معاف کرتا ہے اور پھر گلے سے لے آتا ہے. لیکن جو گناہ کر کے اس کو احساس نہ ہو وہ نئے سرے سے پیدا ہی نہیں ہوا.
تو پھر وہ کہتا ہے کہ کمپلیٹ سالویشن، کمپلیٹ فارگیونس، اور تیسری بات، اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا، ہمارے سب قصور معاف کیا. ورس 14. اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا. ہر گناہ گار جو دنیا میں ہے اس کے بھی بارے میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے، کیونکہ جب ہم اس کے ساتھ عدالت میں پیش ہوں گے تو ہماری سارا کچا چھٹا کھول دیا جائے گا. جو گناہ ہم نے اوپنلی کیے وہ بھی، جو سیکریٹلی کیے وہ بھی، سب خدا کی کتاب میں لکھے ہیں، وہ سامنے ایسے پیش کر دی جائیں گے، اور وہ فلم چلائی جائے گی ساری خلقت کے سامنے. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ جو گناہ آپ نے اپنے ذہن میں سوچے بھی ہیں اس کی بھی، آج دیکھیں نا آج کتنی ٹیکنالوجی بڑھ چکی ہے، CCTV کس کس چیز کی وہ فلم بنا لیتے ہیں. جو خدا جو کریٹر ہے، جس نے ان دنیا کو یہ ساری حکمت دی ہے، وہ تو اپنی آپ کی سوچوں کو بھی کا ریکارڈ بھی رکھتا ہے، وہ آپ کے خیالوں کو بھی ریکارڈ کر. وہ کیا لکھا ہے نا کہ خدا کا کلام دو دھاری تیز تلوار ہے، وہ بند اور گودے کو چیرتا ہوا نکل جاتا ہے. بند یعنی کہ صرف یہ نہیں، وہ خدا کا کلام آپ کے اندر جو سوچیں ہیں، جو خیالات ہیں، جو پلاننگ ہے، منصوبوں کو بھی وہ جانتا ہے. تو وہ سب کی فلم اس روز چلائی جائے گی. تو کہتا ہے لیکن تمہاری نہیں چلائی جائے گی. ونڈرفل، کتنی بڑی بات ہے. وہ کہتا ہے اس نے حکموں کی وہ دستاویز کی ہے، کوئی موٹی جی فائل ہونی ہے، کوئی بڑی بڑی بیٹا پلندہ شاید مون جڑا. تو خداوند کا کلام کہتا ہے اس نے وہ کیا کیا، حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام، جو میرے نام تھی، الیاس مغل ہے، گناہ ہے فلانی جگہ تھی، جسٹ وائپڈ آؤٹ. ہٹائی نہیں، صرف وائپڈ آؤٹ، اس نے مٹا ہی دیا. لکھا نا کہ وہ ہمارے گناہوں کو اتنی دور پھینک دیتا ہے جیسے پورب سے پچھم. آج تک کسی کو نہیں پتا یہ کہ وہ کتنا فاصلہ ہے، وہ یاد ہی نہیں کرتا. ہم کسی کو معاف کر دینا تو پھر یاد کر لیں، میں تینوں اگے معاف کر دیتا، یاد ہی اون نہیں کرا. ہی نیور ریممبر. خدا کی ذات اتنی رحیم و کریم ہے، یسوع جو فل آف کمپیشن، ہی نیور ریممبر. یہ ہم ہی ہیں واپس لے آتے ہیں اپنی گلٹ کو ہماری کا، لیکن ہی نیور. وہ بھول جاتا ہے، وہ پھینک دیتا ہے، وہ پیچھے. اس کا جو ہدیہ یا فدیہ، جو ریڈیمشن رینسم تھا، اس نے کراس پر پے کیا ہے. اٹس ناٹ جسٹ اس نے کہیں چھپا دی یا کس طرح، کیونکہ اس کی سزا جو تھی ان سارے گناہوں کی وہ بڑی بھیانک تھی. تو اس نے کہا وہ اس نے کیا کیا، جو ہمارے نام اور ہمارے خلاف تھی کہ یہ اگینسٹ یو. تو لکھا ہے اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا. اب جب سامنے سے ہٹا دیا تو خدا جب مجھے الیاس مغل کو جو اس کے خون کے سبب سے دھل چکا ہے، آپ کو تو جب دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے یسوع کی کراس، اس کے خون کے سے. ابھی پڑھا نا کہ ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے اس کے خون کے سبب سے، اس پریشیس بلڈ کی وجہ سے، اس پریشیس بلڈ کی وجہ سے. افسیوں 1:7 میں لکھا ہے ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے، جو اس نے ہر طرح کی حکمت اور دنائی کے ساتھ کثرت سے ہم پر نازل کیا. واہ، وکٹری، کمپلیٹ سالویشن ان ہم، complete forgiveness in him and complete victory in him. Verse 2:15. اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا. واو،
برملا تماشا، یعنی کہ اتنی ٹاپ پر کہ سب دیکھ سکے، کہیں چھپ کر کہیں اندر ہوتا ہے نا کہ 2 نمبر کب نہیں تو تھلے ہوندی لا دیتا یار، نہیں، اس نے سب کے سامنے جب اس نے ایسے کر کے کلوری پر اپنی جان دی تو اس نے کہا تمام ہوا، اٹ از فنشڈ۔ کیا فنشڈ؟ وہ سارا جو ابلیس کا کیا دھرا تھا، جو ہمارا کیا دھرا تھا، اس نے کہا، اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر، یہ ہے اسپرچول پاور کی بات کی، پرنسپیلٹی اینڈ پاور، ایون اس دنیا کے اندر جہاں پہ فرشتے اور ڈیمنز کو خدا نے ایک جگہ بند کر رکھا ہے، وہاں بھی جا کے اس نے ان کے سامنے برملا ان کا تماشا بنایا۔ 1 پیٹر 3 جا کے پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ جب وہ نیچے کے علاقہ میں اترا تو وہاں جا کر اس نے وہ روحوں کے سامنے منادی کی، یعنی پروکلیمڈ وکٹری، ہی پروکلیمڈ، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ شادیانہ بجانا آپ کو پتہ ہی ہے کہ توتڑیاں دے واجے تے نرسنگا پھونکنا، فتح کا نرسنگا، ابلیس کی قوت کو اس نے کچل دیا، وہاں اس نے اس کے موت کو ڈنک کے توڑ دیا۔ اس نے کہا اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا، موت فتح کا لقمہ ہو گئی، ہی از وکٹوریس۔ ابھی خدا نے ہمیں کمپلیٹ سلویشن دی، کمپلیٹ فارگیونس دی اور کمپلیٹ وکٹری دی۔ اب ہمارا کیا بنتا ہے؟ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ اس لکھا ہے کہ اس نے ورس اگر 12 پڑھیں 2:12 تو لکھا ہے جس نے اسے مردوں میں سے جلایا اس کے ساتھ جی بھی اٹھے۔ خدا کی نظر میں یو آر آلریڈی ریزرکٹڈ، تم جی اٹھے ہو، تم جی اٹھے ہو، یو آر لیونگ اے ریزرکٹڈ لائف، دا گاڈ ہیز گیون یو ریزرکٹڈ لائف، ایک زندہ لائف ہے آپ کی، ڈیڈ مین واکنگ اراؤنڈ اس۔ اور جب ہم یسوع مسیح کے پاس نہیں آتے تب تک چاہے بڑا ڈیزائنر سوٹ پہن کے پھرتے ہوں تو ہم لگتے ہیں کہ وی آر فل آف لائف، ہینڈسم، ڈیشنگ پرسنالٹی، لو ڈیڈ مین واکنگ، کیونکہ اصل لائف جو ہے اندر ہے، اصل لائف جو ہے وہ انر بینگ چینج ہونے کی بات ہے۔ تو آخر اس پہ میں کرنا چاہتا ہوں، آر یو لیونگ اے ریزرکٹڈ لائف؟ کہ آپ کی زندگی جو ہے واقعی اس طرح کی زندگی ہے کہ یو آر لیونگ اے ریزرکٹڈ لائف، کہ یسوع آپ میں جیتا ہے؟ آپ کی ارد گرد لوگ جو رہتے ہیں، ہاؤ ہی نوز یو، what kind of person you have, what kind of personality you carrying, or when you claim yourself as a Christian, you are carrying something, you are proclaiming something، آپ کسی چیز کا اقرار کر رہے ہیں، آپ کچھ کہہ رہے ہیں لوگوں کو۔ جب اتنا ہی کہتے ہیں نا کہ I am Christian، you are taking the name of Christ آپ کے ساتھ، you taking the name of Christ with you، you bearing the name of Christ۔ کیا خیال ہے کتنے اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، سب کرتے ہیں، اولڈ آپ پر کلیم کرتے ہیں، آپ ٹیکنگ اینڈ بیئرنگ دا نیم آف کرائسٹ، اینڈ اف یو آر ناٹ لیونگ ایز کرائسٹ لیوڈ، ناٹ ٹاکنگ ایز کرائسٹ ٹاکڈ واکڈ، اگر اس جیسا آپ کا رویہ نہیں ہے، اس جیسی آپ کے ساتھ آپ کے اندر فرگیونس نہیں ہے، معاف نہیں کرتے لوگوں کو، اس جیسا ترس نہیں آپ کے اندر لوگوں کے لیے، کولوسن 3:16 اور 3:12 میں اگر دیکھیں، کولوسن 1:12 سے شروع کریں، کولوسن 2:12 سے، کولوسن 3:12 سے شروع کریں تو ایک ہی میسج، یہ ریزرکٹڈ لائف کے بارے میں لکھا ہے 3:12 میں، پس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں، درد مندی اور مہربانی اور فروتنی اور حلم اور تحمل کا لباس پہنا۔
That is resurrected life. یہ changed life ہے, یہ تبدیل شدہ لائف ہے جو یسوع کے نام کو بیر کرتا ہے. تو اس میں کیا ہے؟ درد مندی، مہربانی، فروتنی، حلم، تحمل کا لباس پہنو. وہ کہتا ہے کہ پٹ آؤٹ، وہ پرانی نیچر، پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو یسوع نے وہاں پر ٹانگ دی. اب کیا ہے؟ تم یہ لباس پہنو، تحمل کا، فروتنی کا، حلم کا، مہربانی کا، درد مندی کا لباس پہنو. پٹنگ آن دا نیو کلوتھ، نیو گارمنٹ کی بات کی جا رہی ہے کہ ہمیں پتہ ہے نا کہ جب ہم مسیح میں آتے ہیں تو ہمیں نیو گارمنٹ مل جاتے ہیں، نیو روب مل جاتی ہے راست بازی کی. تو اس راست بازی کی روب میں کیا ہے؟ یہ چیزیں نہیں ہیں. تو پھر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. ہاللیلویا. خداوند تیرا شکر، تیری حمد و تیری تعریف ہو آج کی وکٹری کے لیے، کمپلیٹ وکٹری کے لیے، کمپلیٹ فرگونیس کے لیے، کمپلیٹ سلویشن کے لیے ہم تیرے شکر گزار. بے شک تو نے بہت بڑا کام کیا، تو نے وہ سب کچھ وہاں پہ سہا، ہمیں بخشوا دیا، ہمیں فری کر دیا. وہ جو حکموں اور گناہوں کی دستاویز جو ہمارے نام پر ہمارے خلاف تھی، اس کو کیلوں پر چڑھ کر تو نے وہاں سے مٹا دیا خداوند، اور کمپلیٹ ہمیں کر دیا. خدا بخش دے کہ ہم واقعی اس کمپلیٹنس میں زندگی گزارے خداوند، اور تیرے حکم کے مطابق خداوند نکلیں اور لوگوں تک خداوند بولڈنس کے ساتھ، دلیری کے ساتھ تیرے اس کام کو پیش. کہ خداوند تو کسی کی بھی ہلاکت نہیں چاہتا، تو چاہتا ہے کہ ہر جان سیو ہو، نجات پائے، وہ تیری بادشاہی میں داخل ہو خداوند. کیونکہ انسان جو ہے وہ ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا، صرف خدا ہی اس کو بچا سکتا. تو نے بچا لیا خدا. ایوب کی یہ دعا تھی کہ کون میرے درمیان میں کھڑا ہو کے خدا پر بھی ہاتھ رکھے اور مجھے بھی ہاتھ رکھ کے اس سے ملائے. تو نے وہ اس کی دعا کو قبول کر لیا خدا، بلکہ انسان کو خداوند تو نے مخلصی کا راستہ بتا دیا. تھینک یو لارڈ، تھینک یو، تھینک یو. یوز اس فار یور کingdom's sake. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you. Thank you.